السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں جس موضوع پر بیان بنا رہا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا واقعہ۔ اس بیان میں میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا تاکہ آپ کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر سکے۔ یہ سارا کچھ میں آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کی وائس میں سناؤں گا۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کو پسند کرتے ہیں تو کمنٹ میں مولانا طارق جمیل صاحب لکھنا۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے، نہیں پیسے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک ذہن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ کی قسم، جتنا اپنی مرضی پر چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے۔ میرے اللہ کا اعلان، اللہ 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 اللہ۔ سائرن بجتا ہے تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ سائرن ہے، سائرن ہے۔ تو یہ عربی میں اللہ ایک سائرن ہے۔ جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، اللہ 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 اللہ، سائرن بج رہا ہے، سائرن بج رہا ہے، سنو 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 سنو۔ کیا عجب بات، اللہ برمنگم والوں سنو، اللہ نوجوانوں سنو، اللہ ساری دنیا میں بسنے والوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو کیا، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے۔ اندر دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج مہانے ہو۔ اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ارے اندر دیکھ، اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھانک۔ تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ ادھر اللہ کو بسا، پھر سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا۔ اللہ کو تو پاؤ، اللہ کو تو پاؤ۔ یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے، تیار، بچے ذبح ہوں گے، تیار، خاندان اجڑ جائے گا، تیار، کہ اللہ مل رہا ہے۔ اللہ ملا تو سستا سودا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابا تفعل، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اسے کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کو خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا وہ مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی۔ ایسے اطمینان سے چکے، اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔
ارے میرے بھائیو 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی، یا اولاد دے دے اولاد دے دے اولاد دے دے، 60 سال کے بعد اولاد، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپے، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سختہ طاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا، کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا، باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں۔ اب بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور تو رک جائے، نہیں نہیں نہیں، سیدھا الٹا۔ تلہ للجبین، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا، ماتھا ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ نیچے سے چھری چلائے۔ وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے، پتہ چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یوں پکڑا، گھٹنا رکھا، یوں دیکھا، آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکلتی، کہ اے اللہ، ہے کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا، اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا۔ اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر۔ ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے، چھری چلا دی۔ اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے۔ ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو، وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو، یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ، ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں، میرے رب ادھر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے۔ اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں، یہ لے۔ اللہ اکبر، جو چھری چلائی، ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے، ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے۔ جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجى، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم۔
جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر، ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے، میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل لاڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا، کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کل کائنات کے نبی ہونے کی بات کرتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وکلا وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نہیں دیکھا، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی، میرا ساتھی عثمان ہے۔ طلحہ، زبیر،
جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا. نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی. قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید. آپ کی آنکھوں کا ذکر، لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر، فول وجہک شطر المسجد الحرام. آپ کی زبان کا ذکر، لا تحرک به لسانک. آپ کے ہاتھ کا ذکر، لا تجعل یدک مغلولا. آپ کی گردن کا ذکر، علی عنقک. آپ کے سینہ مبارک کا ذکر، الم نشرح لک صدرک. آپ کی کمر کا ذکر، آپ کی کمر کا ذکر، الذی انقض ظہرک. آپ کے دل کا ذکر، علی قلبک علی قلبک علی قلبک. پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. آپ کے اندر کے غم کا ذکر، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر، لعلک باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اندر کی کیفیت، باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم. کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ، زکریا، عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے. اور پھر سارے نبی پیچھے رہے اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا. کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے. پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم. آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ کون ہے جسے میں نے بلایا، تم نے بلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا، میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا، میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا، میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا. یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتہی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے. یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والهدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ. پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی. یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا. تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے. یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی. معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے.
तवाज़ु आज ही उसका लिबास होगा, तवाज़ु आज ही उसका लिबास होगा। वो कुल कायनात का इमाम होगा। उसके जरिए से अंधों को रोशनी मिलेगी, बहरों को कान मिलेंगे, गुमराहों को हिदायत मिलेगी, जहन्नम में जाने वाले जन्नत में जाएंगे, टूटे दिल आपस में जुड़ेंगे, कबीले कौमें मिलकर आपस में उम्मत बनेगी। ये है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबै बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजाब बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माकी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहर बिन इरावा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन जार बिन समी बिन मजी बिन इवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊब बिन फाइद बिन आबिर बिन अरफकशाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहलईल बिन कीनान बिन आनूश बिन शीसर बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ हाँ, ये वो है जो आज उम्मत के घरों से निकल गया। ये वो है जो दुनिया से जाते हुए उम्मत को याद कर रहा था। हर कोई अपने बच्चों को याद करता। मेरे बाप हार्ट अटैक में अचानक गए, बेटियां दूर थी, एक लाहौर में थी, एक फैसलाबाद में थी। वो कहें ओ मेरी धियां मैनू मिलाओ, ओ मेरी धियां मैनू मिलाओ, ओ मेरी बेटियां मुझे मिलाओ। पर उस वक्त ना कोई टेलीफोन थे ऐसे, ना कोई ऐसे वो आपस में कोई राब्ते थे, तो वो नहीं पहुंच सकी। मेरा बाप यही हसरत लेके मर गया कि मैंने अपनी बेटियों को नहीं देखा। ये मेरे नबी आज 12 रबीउल अव्वल है और 7 जून है, 633 ईस्वी है और 11 हिजरी है और पीर का दिन है और 10 से 12 के दरमियान का टाइम है और इशारा हो चुका है कि आज महबूब की मुलाकात है। आप अपनी सारी बेगमात को बुलाया और उनको रुखसत किया, फिर बेटे को बुलाया, मुलाकात की, रुखसत किया, फिर अली को बुलाया और गोद में सर रखा, कमर पे हाथ फेरा, कुछ दुआ दी, फिर रुखसत किया, फिर सबसे आखिर में हसनैन को बुलाया। हसन को इधर लिया, हुसैन को इधर लिया, दोनों के सर चूमे और साथ ही आंसू जारी हो गए। बीवियों को रुखसत करके नहीं रोए, बच्ची को रुखसत करके नहीं रोए, दामाद को रुखसत करके नहीं रोए। जब बच्चों को सीने से लगाया तो आंखों में आंसू कि आप देख रहे थे कि एक को जहर में मार दिया जाएगा और एक का सर काट के नेज़े पे चढ़ा दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद के सामने हुसैन का कटा हुआ सर आया, उसने मुंह पे छड़ी मारी और कहने लगा मैंने ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा, मरने के बाद भी ऐसा रोशन चेहरा मैंने नहीं देखा। फिर छड़ी मारी तो अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो कहने के बदबख्त ये छड़ी इन होंठों से हटा, मैंने इन होंठों पे नबी के होंठों को लगते देखा, इन होंठों को मेरे नबी ने चूमा हुआ है। ये सब कुछ आपकी नजर के सामने आ रहा है। दुआ नहीं की, दुआ नहीं की। एक खबर पहले भी देख रहा हूं, एक कुत्ता है काला चिट्टा मेरी औलाद का खून पी रहा है। जब करबला में लश्कर आमने सामने हुए और शिमर पे इमाम अली मकाम की नजर पड़े तो अल्लाहु अकबर सदक़ल्लाहु व रसूल, सच कहा अल्लाह उसके रसूल ने। तो साथियों ने अर्ज की क्या सच कहा? फरमाया वो देखो सामने जो खड़ा हुआ है शिमर, उसको बरस की बीमारी हुई तो रंग काला था तो सफेद दाग लग गए। तो आपने कहा मेरे हबीब ने कहा था एक काला सफेद कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा, वो खड़ा हुआ है। हाथ तो नहीं उठाए कि अल्लाह ये ना हो, मेरा बच्चा ज़बा ना हो, मेरा बच्चा जहर में ना तड़पे, जहर का तड़पना। सबको रुखसत कर दिया। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहते। हाँ, जहां मौत पूछ के जाए किस हस्ती को बुलाया है, चंद पौंड के पीछे, जहां मौत पूछ के जाए आपने कहा आ जाए, वो अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह,
सलाम पेश करता हूँ। मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें सलाम कर रहा हूँ। मैंने आज तक नहीं किसी को सलाम किया। या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने कहा पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे न जाना। या रसूल अल्लाह, मुझे हुक्म है कि आपसे पूछूं, आप जाना चाहें तो मैं ले जाऊं और रहना चाहूं तो मैं छोड़ के वापस चला जाऊं। तारिक जमील से कोई पूछे, आपसे कोई पूछे, पूछा जा रहा है, मौत पूछ रही कि आऊं कि ना आऊं। तो आपने कहा अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, क्या कहते हो, क्या कहते हो? तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में। ओ मेरे भाइयों बहनों, ऐसी मौत मांगो अल्लाह से। जब जा रहे हैं तो अल्लाह खुश हो रहा। ऐसी मौत ना हो जैसे भागा हुआ मुजरिम पकड़ा जाता है, हथकड़ियां लगा के जेल में ले जाया जा रहा है। ऐसी मौत मांगो और ऐसी जिंदगी गुजारो। मौत हमारे लिए राहत है, अल्लाह खुश हो रहा। जब साद बिन मुआज का इंतकाल हुआ तो आपने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, साद बिन मुआज बड़े सहाबा में है, मेरे नबी ने फरमाया कि आज अल्लाह का अर्श खुशी से झूम उठा है। क्योंकि वहां तो जा रहे हैं ना, यहां से निकलना है, वहां तो पहुंचना है, वहां तो खुशी है, यहां गम है। तो हमने कहा, मेरे नबी ने फरमाया कि आज मेरे अल्लाह का अर्श साद के पहुंचने पर खुशी में झूम उठा है। ऐसी मौत मांगो कि अल्लाह का अर्श भी खुशी से झूमे, अल्लाह भी खुश। क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हैं? इस धोखे के घर, इस मच्छर के पर, इस मकड़ी के जाले, इस दुखों के घर, इस गमों की दुनिया में क्या ढूंढते हो? जाओ अल्लाह को ढूंढो, जाओ उसके हबीब को ढूंढो, फिर जाओ मजे की जिंदगी यहां गुजारो, मजे की नींद कब्र में पूरी करो और जन्नत में हमेशा की राहतों के मालिक बन जाओ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुलाकात के शौक में है। तो मेरे नबी फरमाते कि मेरे हसनैन का क्या होगा? मैं तो देख रहा हूं एक जहर में तड़पता है, एक बच्चों समेत नेज़े पे चढ़ा हुआ है। वैसे भी मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह को राजी करने के लिए आखिरी हदों तक पहुंचना भी कामयाबी का सेहरा गले में डालना है। एक ने फतह का झंडा गाड़ा, क़यामत तक के लिए जिल्लत उसके माथे का निशान बन गई। एक ने सर कटा के नेज़े पे चढ़ाया और क़यामत तक के लिए इज्जत का सेहरा गले में डाल लिया। क्यों? कि एक दुनिया की बाजी हारा पर अल्लाह को लेके जीत गया, और एक दुनिया की बाजी जीता और अल्लाह को खो के हार गया। अल्लाह को पा लेने के बाद कोई हार नहीं, अल्लाह को खो देने के बाद कोई जीत नहीं। अल्लाह को अपना मतलब बनाओ, अल्लाह को मतलब बनाओ, अल्लाह को मतलब बनाओ, अल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। जिब्रील वापस जाओ और अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगी? हाय वाह या रसूल अल्लाह। हर कोई अपने बच्चों के लिए परेशान होता है कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। आप कह रहे हैं मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा मेरा अल्लाह? जाओ अल्लाह से पूछ के, मैं फिर जवाब दूंगा। वापस गए, जवाब आया कि अल्लाह कह रहे हैं कि साथ दूंगा। मेरे रब की इज्जत की कसम और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस कमली वाले पर, अगर आप ये सवाल ना उठाते आज मैं और तुम भी बंदर खिंजीर होते। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से बहुत सबक भी हासिल किया होगा। अब आपका फ़र्ज़ है कि जो आपने
اس ویڈیو سے حاصل کیا اس پر عمل کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنبھل سکے، آپ دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔